ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابو الدرداء کے ہاں. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی پہ اچانک ایک نظر سو پڑی تو ان کے کپڑے کچھ میلے کچیلے سے تھے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ کیا تم اپنی طرز زندگی نہیں بدلتی؟ مقصد تھا شوہر کے لیے. تو گھر والی نے ایک جملہ کہا حضرت ابو الدرداء کی کہ میرے شوہر کو دنیا کی حاجت نہیں ہے، یعنی دنیا میری حاجت نہیں ہے. تو زیب و زینت تو اختیار ہوتی ہے شوہر کے لیے، جب انہیں میری حاجت نہیں، ان کا وقت اعمال میں عبادت میں گزرتا ہے، اس لیے مجھے زینت کی کیا ضرورت، وقت عبادت میں گزر رہا ہے. کھانے کا وقت ہوا، حضرت سلمان فارسی کے لیے کھانا تیار کیا گیا. حضرت ابو الدرداء نے فرمایا بھائی کھاؤ. فرمایا تم بھی میرے ساتھ کھاؤ. کہا نہیں میرا تو آج روزہ ہے، نفلی روزہ، میں نہیں کھا سکتا. فرمایا نہیں تم بھی کھاؤ گے. ان کو بھی ساتھ کھلایا. رات کا وقت ہوا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے قیام اللیل کے لیے. فرمایا ابھی آرام کرو. سو گئے. پھر اٹھے رات کو، پھر قیام اللیل عبادت کے لیے. فرمایا سو جاؤ. جب رات کا آخری پہر ہوا اب حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اب اٹھو. پھر یہ دونوں صحابی کھڑے ہوئے، تہجد کی نماز شروع کر دی، صبح تک پڑھتے رہے. جب نماز فجر کا وقت ہوا اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء سے فرمایا ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقہ. تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، ہر ایک کو اس کا حق دو. توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا حضرات صحابہ اکرام کا تذکرہ فرمایا. اور صحابہ اکرام وہ مقدس جماعت تھی کہ جنہیں صحبت امام الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہوئی تھی، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ کا دیدار ہوا اور دنیا سے اس حال میں گئے ہیں حضرات صحابہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ لوگ مجھ سے راضی ہیں. صحابہ اکرام نے زندگی کیسی گزاری تھی؟ میں آگے چند واقعات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا حضرات صحابہ کا جو مقام مرتبہ ہے، انہوں نے جو زندگی گزاری وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان اس طرح لاؤ جیسا کہ ایمان صحابہ نے لایا تو یقیناً تم لوگوں نے ہدایت پا لی. تو اللہ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بنایا کہ ایمان اس طرح ہو جیسا صحابہ کا ایمان تھا. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی دونوں قسمیں، چاہے مہاجرین ہو یا انصار، دونوں کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
صحابہ اکرام میں جو لوگ ایمان میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے مخاطب آپ ان کو دیکھو گے یا سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں، اور یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہوں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ان کا مقصد صرف ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو گویا اللہ فرما رہا ہے صحابہ کی زندگی اعمال میں گزری، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، عبادت میں، قیام اللیل میں، اللہ کے راستے میں، خرچ میں۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اس لیے کہ ان کے ہر عمل کے پیچھے صرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ریاکاری نہیں کرتے، دنیا کے لیے نہیں کرتے، مخلوق کے لیے نہیں کرتے، خالق ارض و سما خود ان کے اخلاص کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو عمل کرتے ہیں ان کا مقصد صرف ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں پہ دیکھو گے سجدے کے آثار، سجدے کی علامات، یعنی ان کے چہرے پہ نورانیت ہوگی، بشاشیت ہوگی، جاذبیت ہوگی، اللہ نے ان کو محبوبیت، مقبولیت عطا فرمائی ہوگی، اور ان لوگوں کا تذکرہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی اعمال اور صفات کا تذکرہ ہم نے تورات میں بھی کیا اور ہم نے انجیل میں بھی کیا۔ قرآن کریم میں تو صحابہ کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی تھی جو جماعت صحابہ ہے۔ اب اس جماعت نے زندگی کیسے گزاری، میں چند واقعات عرض کروں گا کہ جس میں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری طرز زندگی کیسی تھی اور صحابہ اکرام کی زندگی کیسی گزری۔ حضرات صحابہ کی حالت یہ ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، جب ایمان لے کر آئے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اپنے ایمان کا اعلان کروں، بیت اللہ میں جاؤں۔ حالانکہ اس وقت مشرکین کی کثرت تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسلام کا بالکل ابتدا اور بالکل آغاز کا وقت تھا، لیکن ایمان نے اندر سے بے چین کیا تھا، تو کفار کے بھرے مجمع میں جا کر انہوں نے توحید کی دعوت دی اور اپنے ایمان کا اقرار کیا، کلمہ شہادت پڑھا، تو جتنے مشرکین تھے سب اٹھے اور مارا، اتنا مارا بے تحاشا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ تو دیکھیں ایمان کی حالت کیا ہے، یہ ہے ایمان پر استقامت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے ہیں تو جا کر اسی طرح بیت اللہ میں جا کر جب دعوت دی تھی تو ان مشرکین مکہ بدبختوں نے سب اکٹھے ہو گئے تھے، بے تحاشا مارا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی، لیکن ایمان تھا دل میں جس نے بے قرار اور بے چین کر دیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ یہ لوگ کیسی زندگی گزار کر گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں مشرکین کے سامنے قرآن پڑھوں، ان کو رب کا کلام سناؤں۔ حالانکہ بالکل آغاز تھا، ابھی اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا، مشرکین مکہ طاقتور تھے، کثرت سے تھے، لیکن عبداللہ ابن مسعود کو بعض صحابہ نے روکا کہ آپ نہ جائیں، یعنی مقصد مشرکین بہت زیادہ ہیں، آپ ہیں بھی دبلے پتلے کمزور، پیچھے آپ کا کوئی بڑا قبیلہ خاندان نہیں کہ مشرکین اس ڈر کی وجہ سے آپ پر ہاتھ نہ اٹھائیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ فرمایا نہیں، آج دل چاہتا ہے میں ان کو قرآن سناؤں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مشرکین مکہ سارے بیت اللہ میں تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اسی وقت سب کے سامنے کھڑے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب قرآن پڑھا جانے لگا ان بدبختوں سے کہاں توحید برداشت ہوتی تھی، رب کی ربوبیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کہاں ان سے گوارا ہوتا تھا۔ وہ اٹھے اور اتنا مارا، عبداللہ ابن مسعود زخمی ہو گئے۔
زخمی حالت میں جب آئے تو پھر کسی نے کہا دیکھو ہم نے کہا تھا آپ کو تکلیف پہنچے گی، فرمایا ایمان کا مزہ تو آج ہی آیا، آج ہی مزہ ایمان کا آیا کہ آج دعوت دی اور ایمان کی دعوت پر مار لگی، آج مزہ آیا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی دوبارہ جا کر پھر سناؤں گا۔ آج تو مار لگتی ہے کسی کو مال کے لیے، کسی کو دولت کے لیے، کسی کو سیاست کے لیے، کسی کو منصب عہدے کے لیے، اور انہوں نے قربانیاں دیں اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ میں جس کی صفات دیکھیں گے آپ کو یہ لوگ اعمال والے نظر آئیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اتنا روتے تھے آنکھوں سے بے قطار آنسو بہتے۔ کانا ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تھے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بے تحاشا روتے تھے۔ مشرکین مکہ کی عورتیں بچے جمع ہو جاتے ہیں، انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہیں صدیق اکبر کی تلاوت اور یہ کیفیت دیکھ کر ہماری بیویاں اور بچے کہیں ایمان نہ لے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، فجر کی نمازیں اور رو رہے ہیں، اور ان کے رونے کی آواز آخری صف تک سنائی دے رہی۔ آیت پڑھتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آخری صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ لوگ کیسے اعمال والی اخلاق والی زندگی گزار کر گئے، ان کی راتیں کیسی گزرتی تھیں۔ تاریخ و مدینہ دمشق میں واقع ہے، ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، یہ سمت کے وہ صحابی ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت فرماتے تھے۔ اس امت میں دو صحابہ میں دو تابعین میں ایسے حضرات گزرے جو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تابعین میں سعید بن جبیر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی، پڑھتے رہے، جب اس آیت پر پہنچے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، تمہارا کیا خیال کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی اعمال میں تقوی میں پرہیزگاری میں گزاریں اور وہ لوگ جو اپنی زندگی گناہوں میں گزاریں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے بہت برا ہے جو تم فیصلہ کر رہے ہو، یقیناً یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ یعنی ایک وہ آدمی جو ایمان اور تقوی کی زندگی گزارے، ایک وہ ہے جس کی زندگی فسق و فجور اور گناہوں میں گزر جائے، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جس کی رات عبادت میں اعمال میں گزرے، ایک آج وہ نوجوان جس کی رات انٹرنیٹ، کیبل، فحاشی اور یعنی میں گزرے، نیم برہنہ فلمیں دیکھتے، ڈرامے دیکھتے ہوئے گزر جائے، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر تو نہیں ہیں۔ ایک وہ جو اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرے، ایک وہ جو اپنے دن کا آغاز گانے فحاشی سے کرے، یہ دونوں برابر تو نہیں۔ ایک وہ جو نبی کی سنت چہرے پہ سجائے، ایک جو صبح ہوتے ہی سنت کو گندی نالی میں ڈال دے، یہ دونوں برابر تو نہیں۔ ایک وہ جو رزق حلال کمانے کے لیے چوتھی پانچویں منزل پہ چڑھتا ہے، 4-4-5 بلاک کندھے پہ رکھا ہوا، دن بھر مزدوری کر رہا ہے، کبھی روڈ پر کھدائی کرتا نظر آتا، کبھی بیلچا چلاتا نظر آتا، کبھی تندور کے کنارے بیٹھ کر گرمی کے موسم میں روٹیاں پکاتا نظر آتا۔ ایک وہ جس کی زندگی رزق حلال میں گزر رہی، ایک وہ جس کی زندگی حرام میں، کرپشن میں، رشوت میں، سود میں گزرے۔ اللہ تو عادل بادشاہ ہے، اللہ فرما رہے میرے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک جو صبح اٹھتا ہے تہجد میں، ایک جس کی صبح ہوتی ہے 11 بجے، یہ دونوں برابر تو نہیں۔ ایک جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر، ایک جس کی زبان پہ انڈیا کے گانے اور فلمی ڈائلاگ، یہ دونوں برابر تو نہیں ہے۔ ایک جس نے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے قرآن و سنت سے وابستہ کیا، ایک وہ جس نے اپنی اولاد کو اللہ رسول کے ارشادات سے دور رکھا، یہ دونوں برابر تو نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمہارا کیا خیال کہ وہ لوگ جو زندگی تقوی اعمال میں گزاریں، وہ لوگ جو زندگی گناہوں میں گزاریں برابر ہیں؟ فرمایا بہت برا فیصلہ ہے، ہمارے ہاں یہ دونوں برابر نہیں۔ تو یہ صحابی اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے ساری رات گزر گئی، ایک آیت کو دہراتے ساری رات گزر گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کی زندگی میں اللہ نے اعمال رکھے تھے، اللہ نے ان لوگوں کی زندگیوں میں صفات رکھی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انصار کی ایک بچی آئی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی جب تک آپ خلیفہ نہیں تھے تو ہمارے گھر میں بکریوں کا دودھ نکال لیتے تھے، کوئی کام کاج ہوتا آپ کر لیتے، ابھی تو آپ خلیفہ بن گئے تو ابھی تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں نکالیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو کام جو خدمت اللہ مجھ سے پہلے لیتا تھا، خلافت ملنے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ خلافت سے پہلے جو زندگی تھی خلافت کے بعد بھی وہی ہوگی۔ آج تو ہماری غربت کی زندگی الگ ہوتی ہے، مال دولت آ جائے زندگی بدل جاتی ہے، پیسہ آ جائے گفتگو کا اسٹائل بدل جاتا ہے، طرز زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، وضاقتہ بدل جاتی ہے، انسان دوسروں کو حقیر سب کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کی زندگی کی صفات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بننے سے پہلے جو کام کیا کرتے تھے خلافت ملنے کے بعد بھی حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں وہی عمل تھا۔ اللہ نے صحابہ کی زندگی میں صفات رکھی۔ صحیح مسلم صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا صحابہ میں آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے بیمار کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے عیادت کی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے غریب تنگ دست کو کھانا کھلایا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے شرکت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان میں اللہ اتنی خوبیوں کو خصلتوں کو جمع کر دے وہ تو جنتی آدمی ہے۔ جتنے اللہ خیر کی اتنی باتوں کو جمع کر دے، روزہ بھی رکھا ہے، بیمار کی عیادت بھی کی ہے، غریب اور مسکین کو کھانا بھی کھلایا، نماز جنازہ میں شرکت بھی کی، جس انسان میں اللہ نیکی کی اتنی صفات کو جمع کر دے وہ تو جنتی ہے۔ حضور نے صحابہ کو اعمال پہ لایا۔ ہمارے ہاں بڑے ہونے کی نشانی اس کی دولت مال، اس کا طرز زندگی، صحابہ کے ہاں زندگی کا معیار اعمال تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی طرز زندگی کہ حضرات صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے واقعہ لکھا۔ مدائن شہر کے گورنر تھے، بازار میں گشت کر رہے تھے، بالکل سیدھا سادہ عام سا لباس تھا، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ساتھ آگے پیچھے کچھ افراد نہیں، سیدھے سادے صحابی مدائن کے گورنر بازار میں گشت کر رہے ہیں۔ اتنے میں کوئی لوگ تاجر شام سے آئے تھے، تو ایک کے پاس سامان بہت زیادہ تھا، وہ کوئی مزدور ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ میرا سامان اٹھا لے دوسری جگہ تک لے کے چلا جائے۔ تو اس کی نظر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی مزدور ہیں، چلو ان سے کہتا ہوں میرا سامان فلاں جگہ تک لے جائے اور میں ان کو دیہڑی دے دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی سے کہا آپ میرا یہ سامان اٹھا لیں گے؟ فرمایا جی اٹھا لوں گا۔ اب یہ نہیں کہا میں اس علاقے کا گورنر ہوں، فرمایا دو میں اٹھا لوں گا۔ سامان اٹھایا ہے، سلمان فارسی گورنر ہیں، سامان اٹھا کر مزدوروں کی طرح چل رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص اس سے ملا، اس نے کہا بھائی تو نے کس سے اپنا سامان اٹھایا؟ یہ تو اس علاقے کا گورنر صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا۔ حضرت کے قدموں میں گر گیا، حضرت معافی چاہتا ہوں میں نے آپ سے یہ کام لے لیا، آپ یہ سامان دے دیں کسی اور سے اٹھوا لوں۔ فرمایا نہیں میں نے نیت کر لی تھی اس خدمت کی، انشاءاللہ جہاں تک لے کے جانا ہے میں لے کے جاؤں گا۔ جہاں تک سامان لے جانا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تک سامان لے کر گئے، کوئی اجرت نہیں لی۔ فرمایا اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ حضور کے تربیت یافتہ صحابہ تھے، جن کی تربیت کرنے والے امام الانبیاء تھے، کہ جو وقت کے گورنر ہو کر بھی بازاروں میں رعایا کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ان سے ملنے کے لیے گھر گئے، دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آٹا گوندھ رہے ہیں۔ ان کی نظر پڑ گئی، ایک دم کہا حضرت آپ وقت کے گورنر ہو، آٹا گوندھ رہے ہو، یہ کام کسی غلام سے لو، خادم سے لو۔ آپ کا خادم کہاں چلا گیا جو گھر کے کام کاج کیا کرتا تھا؟ غلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اسے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، وہ باہر گیا ہے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا اس پہ دو کام جمع ہو جائیں، وہ باہر کا کام بھی کرے، گھر میں آ کر آٹا بھی گوندے، اسے تکلیف ہوگی، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، وہ اس کام کے لیے گیا ہے تو میں نے کہا میں یہ کام خود کر لوں۔
تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. یہ لوگ کیسی زندگی گزار کر گئے؟ ایک مشعل راہ ہے، اعمال والی، تقوی والی زندگی تھی. اللہ نے انہی صفات پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تھا. یہی صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جب آخری وقت آیا، نزع کی حالت تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھے ہیں. دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ کہیں موت کی تکلیف زیادہ ہے، نزع کا عالم ہے، بیماری کی وجہ سے رو رہے ہیں، یا موت کا سامنا ہے آخرت کا اس وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی نہیں، یہ تو اللہ سے ملنے کا موقع ہے، یہ تو محبوب کی محبوب سے ملاقات ہے. ملاقات میں بھلا کیوں ناراض ہو؟ رونا اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زندگی اس طرح گزارنا، توشہ اتنا ہونا چاہیے جیسے ایک سوار کے پاس ہوتا ہے. میں نے دیکھا میرے گھر میں ساز و سامان آج زیادہ ہو گیا، تو میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں جتنا ایک سوار کے پاس ساز و سامان ہوتا ہے جو سفر میں ہو، اس سے زیادہ میرے گھر میں سامان ہے. امام الانبیاء فرما کر گئے تھے سوار کی طرح زندگی گزار کے جاؤ، میرے گھر میں سامان زیادہ اس لیے رو رہا ہوں. جب انتقال ہوا، گھر کے سامان کو جب جمع کیا گیا، بمشکل اس کی قیمت 20 درہم بنتی تھی. 20 درہم آج کے دور میں بمشکل 2600-2700 روپے بنتے ہیں، یعنی اتنا معمولی سامان. اور صحابی بھی وہ جو گورنر رہ کر گئے، اور رونا اس پر تھا کہ میں زیادہ دنیا جمع کر کے جا رہا ہوں. حضور نے تو فرمایا تھا اتنی دنیا کافی ہے کہ جتنی ایک مسافر کے پاس ہوتی ہے میرے پاس زیادہ جمع ہو گئی. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے جو صحابہ کے بارے میں قرآن میں جا بجا فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا. وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا. اللہ نے ان کا تذکرہ ان کی صفات بھی کیا. اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ پابند کر دیجئے جو صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے کسی اور طرف نہ ہٹیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ پابند کیجئے، انہی کے ساتھ رہیے، آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زینت دیکھ رہے ہو؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ان لوگوں کی اطاعت نہ کرنا جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے دولت بند نہیں کرتا، پیسہ بند نہیں کرتا، اس کے دل سے اپنی یاد نکال دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ولا تطع، ان کی اطاعت مت کرو جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اللہ ناراض ہوا ہے، آج دل سے اللہ کی یاد ذکر ختم ہو گیا. جس مجلس میں بیٹھو دنیا کا ذکر، صبح اٹھتے ہیں دنیا، شام ہوتی ہے دنیا، گھر میں دنیا، بازار میں دنیا، مال مال مال. اگر اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی زبان پہ اللہ کا تذکرہ ہوگا، اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی زبان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، اس دل میں دین کی محبت ہوگی، دین کی دعوت ہوگی. آج اللہ کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے خوبصورت بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے. آج دعوت سیاست کی، میری پارٹی میں آؤ، میری جماعت میں آؤ، فلاں جماعت کو اختیار کرو. قومیت کی دعوت، لسانیت کی دعوت، عصبیت کی دعوت. آج ان سیاستدانوں نے ہمیں تقسیم کر دیا، کسی کو زبان پر، کسی کو قوم پر، کسی کو قبیلے پر، کسی کو خاندان پر، کسی کو پارٹیوں پر. خدا کہہ رہا قرآن میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے خوبصورت بات اس کی جو دعوت دے اللہ کی. اللہ قرآن میں فرما رہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے فرما دیجئے اے حبیب یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. امام الانبیاء کی دعوت دین کی دعوت تھی. فاران کی چوٹی پر پہلا اعلان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ. تو میں عرض کر رہا ہوں جس صحابی کی زندگی دیکھو گے آپ کو اعمال والی زندگی نظر آئے گی، صفات والی زندگی نظر آئے گی. ہر ایک صحابی کا طرز زندگی ایسا تھا کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے
حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ بھائی چارے میں ایک کو دوسرے کے ساتھ جو حضور نے بھائی چارہ قائم کیا تھا ہجرت کے موقع پر، تو حضرت ابو الدرداء اور سلمان فارسی کا آپس میں تھا۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابو الدرداء کے ہاں، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی پہ اچانک ایک نظر سو پڑی، تو ان کے کپڑے کچھ میلے کچیلے سے تھے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ کیا تم اپنی طرز زندگی نہیں بدلتی؟ مقصد تھا شوہر کے لیے۔ تو گھر والی نے ایک جملہ کہا حضرت ابو الدرداء کی کہ میرے شوہر کو دنیا کی حاجت نہیں ہے، یعنی دنیا میری حاجت نہیں ہے، تو زیب و زینت تو اختیار ہوتی ہے شوہر کے لیے، جب انہیں میری حاجت نہیں، ان کا وقت اعمال میں عبادت میں گزرتا ہے، اس لیے مجھے زینت کی کیا ضرورت، وقت عبادت میں گزر رہا ہے۔ کھانے کا وقت ہوا، حضرت سلمان فارسی کے لیے کھانا تیار کیا گیا۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا بھائی کھاؤ، فرمایا تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ کہا نہیں میرا تو آج روزہ ہے، نفلی روزہ، میں نہیں کھا سکتا۔ فرمایا نہیں تم بھی کھاؤ گے، ان کو بھی ساتھ کھلایا۔ رات کا وقت ہوا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے قیام اللیل کے لیے، فرمایا ابھی آرام کرو، سو گئے۔ پھر اٹھے رات کو، پھر قیام اللیل عبادت کے لیے، فرمایا سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا، اب حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اب اٹھو۔ پھر یہ دونوں صحابی کھڑے ہوئے، تہجد کی نماز شروع کر دی، صبح تک پڑھتے رہے۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا، اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء سے فرمایا ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقہ۔ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، ہر ایک کو اس کا حق دو۔ یعنی یہ نہیں کہ تم نفلی روزے تم نے رکھنے شروع کر دیے، گھر والی کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اس کے حقوق چھوڑ رہے ہو۔ تمہارے جسم کا حق ہے، مسلسل عبادت کرتے کرتے بہت دبلے پتلے کمزور ہو جاؤ گے، سارا دن روزہ، ساری رات قیام، تو تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اس کو بھی آرام دو، ہر ایک کو اس کا حق دو۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ جملہ کہا، پھر حضور کے پاس دونوں آئے، دونوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان سے یہ کہا گھر والوں کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، یا رسول اللہ میں نے غلط تو نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، صدق سلمان، سلمان تم نے سچ کہا۔ اسلام تو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، خدا کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کی زندگی اعمال والی زندگی تھی۔ تاریخ مدینہ دمشق میں تہذیب الاسماء واللغات میں اسد الغابہ میں واقع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت تھا، انتقال کا وقت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہیں، فرمایا بتاؤ کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے؟ فرمایا گناہوں کی تکلیف ہے، گناہ زیادہ ہیں، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ حالانکہ یہ تو صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں کہ حضور فرمایا کرتے تھے جس نے قرآن سیکھنا ہے ان سے سیکھے، جس کو میں بغیر مشورے کے اگر خلیفہ بناؤں تو ان کو بناؤں۔ حضور نے ان کے بارے میں کہا تھا جب عبداللہ بن مسعود ایک درخت پہ چڑھے، پنڈلیاں ان کی باریک سی تھیں، تو بعض ساتھی ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا اگر ان کی پنڈلیوں کو ایک طرف رکھو، احد کو دوسری طرف رکھو، ابن مسعود کی پنڈلیاں احد سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ یعنی ایسے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ آخری وقت ہے، حضرت عثمان پوچھتے ہیں کیا تکلیف ہے؟ فرمایا گناہوں کی تکلیف ہے، گناہ زیادہ ہے، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی طبیب کو بلا لوں؟ فرمایا اللہ ہی طبیب ہے، اللہ کے حکم سے بیماری آئی ہے، اللہ جس پہ راضی ہم بھی اس پہ راضی، رضا بالقضاء۔ صحابہ کی زندگی تھی، فرمایا اللہ جس پہ راضی ہم بھی اس پہ راضی۔ حضرت عثمان نے فرمایا آپ نے اپنے بات کیا چھوڑی ہیں؟ کہا میری بیٹیاں ہیں، کہا میں ابھی جاتا ہوں بیت المال سے ہدیہ بھیجتا ہوں، تمہارے کام آئے گا، تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا، میں ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا امیر المومنین ہدیہ مت بھیجیے۔ فرمایا بھائی آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو آدمی مغرب میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں فقر نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہے، جب تک میری بیٹیاں عمل کریں گی اللہ ان کو فاقے میں نہیں رکھے گا۔ حضرت آپ کے ہدیے کی ضرورت نہیں۔ یہ تھے صحابہ، اولاد کی تربیت کی، اعمال کی تربیت ہے۔
کہ ہم نے ان کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، یہ جب تک پڑھیں گے اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہوگی۔ آج میں نے اور آپ نے اولاد کی تربیت کی ہے، بیٹا مسائل حل ہوں گے سرکاری نوکری سے، بیٹا مسائل حل ہوں گے، دولت پیسہ کریڈٹ اتنا ہو تو مسائل حل ہوں گے، اور بھائی ان سے نہیں، رب کے ساتھ تعلق سے مسائل حل ہوں گے، زمین اور آسمان کے خزانوں کے مالک کے ساتھ تعلق سے مسائل حل ہوں گے۔ یہ ساری دنیا کے سارے لوگ محتاج، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج، سب کے سب اللہ کے محتاج، خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، منافق کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی زندگی کیسی زندگی گزار کر گئے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں واقعہ لکھا، صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو کہیں پیچھے رہ گئے، لشکر آگے بڑھ گیا، رومیوں نے انہیں قید کر دیا، اللہ رب العزت نے راستہ بنایا، ان کی رہائی ہو گئی، رات کے وقت دوڑتے ہوئے نکلے آئے، اب سامنے جنگل ہے، راستہ پتہ نہیں تھا، افریقہ کا جنگل تھا، تو جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اب اکیلے ہیں، ساز و سامان بھی کوئی نہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، اتنے میں جنگل میں سامنے سے شیر دوڑتا ہوا آیا، حملے کے لیے جیسے قریب آیا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، دین پھیلانے کے لیے نکلا تھا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، رومیوں کی قید میں تھا، اللہ نے رہائی عطا فرما دی، میں حضور کا صحابی ہوں، بس یہ کہنا تھا، شیر نے دم ہلانا شروع کر دی اور نیچے بیٹھ گیا، مقصد تھا میری پشت پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت نے اس کی پشت پہ ہاتھ مارا، نہیں تو میرے ساتھ پیدل چل، وہ چلتا رہا، جنگل میں جہاں کوئی اور درندے سامنے آتے، شیر ایک دم ان پہ لپکتا تو سارے پیچھے ہو جاتے، حضرت سفینہ چلتے رہے یہاں تک کہ جنگل سے پار کرا دیا، جب سامنے ایک جگہ ایک قافلہ نظر آ گیا تو حضرت سفینہ کہتے ہیں جب میری نظر پڑ گئی، شیر نے میری طرف دیکھا، پھر قافلے کی طرف دیکھا، پھر یوں آواز لگائی، گویا مجھے الوداع کہہ رہا، گویا مجھے رخصت کر رہا ہے، قافلہ سامنے ہے، چلے جاؤ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ نے شیر کو خدمت میں لگا دیا۔ آج انسان شیر سے ڈرتا ہے، شیر کے پیدا کرنے والے خدا کا ڈر نہیں، سانپ کا خوف ہے، جس رب نے سانپ کو پیدا کیا اس کا ڈر نہیں، آج بچھو کا ڈر موجود ہے، جس رب نے اس میں زہر رکھا قادر ذات، اس کا ڈر دل میں نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ زندگی کیسے گزار کر گئے، جس صحابی کی زندگی دیکھو گے عجیب زندگی تھی، اعمال کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ ایک صحابی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حلیۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، یہ صحابی جب شہید ہوئے انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، یا اللہ میں زندگی میں کسی کافر کے جسم کو نہ چھوں، نہ کسی کافر کا جسم مجھ سے لگے، نہ کوئی میرے جسم کو چھوئے، نہ میں کسی کو چھوں، یا اللہ میں ان سے بالکل الگ تھلگ رہوں، اپنی دین کی دعوت عمل میں وقت گزاروں۔ جب یہ شہید ہو گئے تو اس وقت مشرکین میں ایک عورت تھی، اس بدبخت نے نظر مانی تھی کہ اگر حضرت عاصم شہید ہو جائیں اور کوئی ان کی گردن مجھے لا کر دے تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی، اس لیے کہ اس کے دونوں بیٹے حضرت عاصم کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تو اس نے نظر مانی تھی میں اپنے بیٹوں کا بدلہ لوں گی کہ جو بھی اس صحابی کو قتل کرے اور اس سر لے کر آئے تو میں اس سر میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ تو اب اس نے یہ لالچ دی، تو جب ان کی شہادت ہوئی تو کوئی ان کا سر مبارک کاٹنے کے لیے جیسے آ رہے تھے، اللہ نے تیز بارش بھیج دی، ایسی تیز بارش ہو گئی، ایسی کوئی قریب نہ آ سکا، سب نے کہا بارش رکے تو پھر ہم جائیں گے، تو سارے پیچھے ہٹ گئے، تیز بارش ہو گئی، ایک پانی کا ریلا اور سیلاب سا آیا اور اس کے اندر وہ سر کہیں بہہ کر ادھر چلا گیا، کسی کو پتہ نہ چلا۔ تو جو انہوں نے نظر مانی تھی، یا اللہ کوئی کافر میرے جسم کو نہ چھوئے، اللہ نے اس کی بھی لاج رکھی۔ میں عرض کر رہا ہوں صحابہ عجیب لوگ تھے، اعمال والی زندگی، ہر کام صرف اللہ کی رضا کا، ڈنڈورا نہیں پیٹتے تھے، یہ کام میں نے کیا، وہ کام میں نے کیا، کام خدا کے لیے کیا، خدا دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کی تعریف میں جو جملہ فرمایا وہ تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ پابند کیجئے جو صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صرف اللہ کی رضا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اس لیے صحابہ کی زندگی اعمال تھی، جو کام یا اللہ تیرے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان اداؤں پر صحابہ کو ایک مقام دیا۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، شادی کی پہلی رات تھی،
یہ صحابی اپنی گھر والی سے ملے ہیں، ملاپ ہوا ہے، غسل فرض تھا، ابھی آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، اچانک مدینہ میں آواز لگ گئی جہاد کے لیے نکلو۔ بس آواز کانوں میں پڑی، یہ صحابی اٹھے، گھر والی سے آخری مصافحہ کیا، میں جا رہا ہوں، جہاد کا اعلان ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں صبر کرو پھر چلے جانا، فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے اعلان کیا ہے، اعلان کانوں میں پڑنے کے بعد رکنا اب یہ ایمان گوارا نہیں کرتا۔ اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی جتنی دیر میں غسل ہو جائے، کہ غسل ہونے میں وقت لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے کہا جہاد کے لیے نکلو، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ صحابی اسی وقت نکلے، ہاتھ میں تلوار لی، میدان جنگ میں کود پڑے، لڑتے رہے، شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہیدوں پر سے گزر رہے تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئے۔ جب آپ یہاں آئے، آپ علیہ السلام نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے، تم جا کر پتہ کر رہا ان کے گھر والوں سے کیا بات ہے کہ معصوم فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام جب گئے، دستک دی، گھر والی سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کے شوہر کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر والی نے کہا شادی کی پہلی رات تھی، مجھ سے ملے تھے، غسل فرض ہوا تھا، جہاد کا اعلان سنا، اتنی تاخیر گوارا نہیں کی کہ جتنی دیر میں غسل کروں تو نکل گئے۔ اللہ بھی تو لاج رکھتا ہے، اللہ نے انسانوں کے ذریعے نہیں معصوم فرشتوں کے ذریعے غسل دلائے، قیامت تک کے لیے لقب ہو گیا غسیل الملائکہ، وہ صحابی جس کو غسل فرشتوں نے دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، صحابہ کی زندگی عمل والی زندگی تھی۔ اللہ نے جو قرآن میں جا بجا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ویسے نہیں فرمایا۔ میں اور آپ زندگی تو ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن صفات ہمارے اندر نہیں۔ صرف نام کا مسلمان تو کافی نہیں، منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ اللہ کو وہ مسلمان چاہیے جو صفات والا ہو، وہ مسلمان چاہیے جو اعمال والا، جس کی طرز زندگی صحابہ کی طرز زندگی کی طرح، اللہ کو وہ چاہیے۔ اس ذوالغابہ میں واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حمص کے لوگ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا تمہارے علاقے کے اگر کوئی فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، ان کے نام بتاؤ، میں ان کے لیے وظیفہ جاری کر دوں۔ ان لوگوں نے جب نام لیے تو تیسرے نمبر پر نام لیا سعید بن عامر، کہ حضرت اس کے لیے بھی وظیفہ جاری کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا حضرت یہ ہمارے گورنر، حمص کے گورنر سعید بن عامر ہے۔ فرمایا کیا ان کے پاس کچھ نہیں؟ فرمایا حضرت کچھ نہیں ہے، جو آتا ہے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتے ہیں، بڑی تنگدستی کی زندگی گزرتی ہے، اگر ان کے لیے کچھ ہدیہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ وقت کے گورنر ہیں حمص کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار تھیلی میں ڈلوائے، تھیلی پہ مہر لگائی، ان کو دیے، فرمایا جاؤ اور حمص کے گورنر سعید بن عامر کو سلام کہنا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہدیہ قبول کر دو۔ جب وہ گئے اور لے کر آئے، کہا حضرت امیر المومنین نے ہدیہ دیا، جیسے ہاتھ میں پکڑا، کہا کیا چیز ہے؟ کہا دینار ہیں۔ زور سے پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر کے اندر آواز چلی گئی، گھر والی نے کہا کیا ہوا؟ کہیں امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، کوئی غم کی خبر ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ کیا خبر؟ کہا دنیا ہمارے پاس آ گئی ہے، 1000 دینار کا ہدیہ ہے۔ فرمایا کیوں نہ اس کو اللہ کے نام پہ تقسیم کر دو؟ فرمایا تم نے بہترین مشورہ دیا۔ وہیں اس کی مہر کھولی، 1000 دینار اسی مجلس میں تقسیم کر دی۔ یہ تھی تربیت امام الانبیاء کی۔ صحابہ کو جو اللہ قرآن میں تذکرہ فرما رہا ہے جا بجا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں صفات اور اعمال رکھے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے، ہماری کوشش ہو ہماری طرز زندگی صحابہ کی طرح گزر جائے۔ اگر اس طرح زندگی گزرے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر اس زندگی سے ہم ہٹ کر رہے تو وہ اللہ کے ہاں بھی محبوب نہیں۔ کوشش ہو اعمال والی زندگی ہو، پھر انسان جب اللہ سے مانگے گا اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔